کوर्ٹ سے اسی طریقے پر غریبوں کی مدد ملتی رہے جس طرح آج ملی ہے۔ ہم بہت خوش ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے بالکل صحیح موقف اپنایا ہے، اسٹینڈ اپنایا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے جن لوگوں کی دنیا کو لوٹ لیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے۔ برباد کرنے والوں سے اس پیسے کو وصول کیا جانا چاہیے۔ یہ موقف اگر سپریم کورٹ کا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت صحیح موقف ہے، اور یہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں اب ان ججوں کو جنہوں نے لوگوں کے دل کی آہٹ کو سنا ہے، پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھی ہے اور دستور کے مطابق صحیح فیصلہ کیا ہے۔ خدا کرے ہمارے ملک کے اندر امن و امان اور اسی طرح غریبوں کو صحیح حق دینے کے فیصلے ہوتے رہیں۔ دوستو، ہمارے ملک کے اندر اور خاص طور سے یو پی کے اندر بہت دنوں سے چرچا تھی اور یہ ہو رہا تھا، یہ غیر قانونی طور پر ہو رہا تھا کہ کسی کے بھی گھر پر جو ہے بلڈوزر کو چلا دیا جاتا تھا، اس کا گھر بلڈوز کر دیا جاتا تھا، اس کے گھر کو گرا دیا جاتا تھا بغیر کسی نوٹس کے۔ بس تھوڑا بہت کسی نے کوئی جرم کیا اور تھوڑا بہت کسی کا کوئی گناہ ثابت ہو گیا تو اس کے گھر کو گرا دیا جاتا تھا۔ غلطی تو کوئی ایک گھر والا کرتا تھا، لیکن اس کا خمیازہ اس کی پوری فیملی کو، اس کے والدین کو، بھائی بہن کو، سب کو جو ہے بھگتنا پڑتا تھا۔ کافی دنوں سے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور لوگ اس کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن اب جو ہے سپریم کورٹ کا ایک بہت بڑا فیصلہ، ایتہاسک فیصلہ آ چکا ہے کہ اب کسی کے بھی گھر پر اس طریقے سے بلڈوزر نہیں چلایا جائے گا۔ اگر عدالت وغیرہ میں اس کا جرم ثابت ہو جاتا ہے اور اس کو مجرم قرار دے دیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگر کارروائی کی جائے گی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بغیر کسی نوٹس کے اور بس تھوڑے بہت جرم کی وجہ سے جو بلڈوزر چلا دیا جاتا تھا اب وہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اس پر جو ہے مولانا ارشد مدنی نے بھی اس فیصلے پر بہت بڑا بیان دیا ہے اور خوشی کا اظہار کیا ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے اس پر کیا کہا ہے، آئیے ہم سنتے ہیں مولانا ارشد مدنی کی زبانی۔ تو یہ سمجھتے ہیں اور ہم گئے بھی تھے اسی بنیاد پر کہ کسی شخص کے مکان کو گرا دینا جو اس کی ساری زندگی کی کمائی کی چیز تھی، یہ قانون کے خلاف ہے، اور جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ غریب لوگوں کی کمائی اور ان کی زندگی کی پوری محنت کے وہ گویا کہ ایک مرتبہ ایک دن میں 1 گھنٹے کے اندر بلڈوزر چلا کر کے مسمار کر دینا ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ جو کیس ہوئے تھے اس کے اندر ایسا بھی ہے کہ کرائے کے مکان میں آدمی رہتا ہے، اس مکان کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا۔ آدمی اس کے اندر ماں بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بہن بھی ہے، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، اگر ایک آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی ان سب کی دنیا کو جہنم بنا دینا، بے سہارا بنا دینا، یہ بلڈوزر کے نتائج تھے۔ اسی بنیاد کے اوپر جمعیت علماء جس طرح مصیبت زدہ لوگوں کے لیے سہارا بنتی چلی آئی ہے اللہ کی قدرت سے، اسی طرح ہم نے اس سلسلے کے اندر آگے بڑھ کر بہتر سے بہتر وکیل کیے تھے، اعلیٰ درجے کے سپریم کورٹ کے وکیل تھے جن کو ہم سامنے لے کر کے آئے تھے۔ ہمیں اپنے اللہ کے قدرت اور اس کی عنایت کے اوپر بہت زیادہ فخر ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے کورٹ سے اسی طریقے پر غریبوں کی مدد ملتی رہے جس طرح آج ملی ہے۔ ہم بہت خوش ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹ نے بالکل صحیح موقف اپنایا ہے، اسٹینڈ اپنایا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے جن لوگوں کی دنیا کو لوٹ لیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے۔ برباد کرنے والوں سے اس پیسے کو وصول کیا جانا چاہیے۔ یہ موقف اگر سپریم کورٹ کا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت صحیح موقف ہے، اور یہ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں اب ان ججوں کو جنہوں نے لوگوں کے دل کی آہٹ کو سنا ہے، پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھی ہے اور دستور کے مطابق صحیح فیصلہ کیا ہے۔ خدا کرے ہمارے ملک کے اندر امن و امان اور اسی طرح غریبوں کو صحیح حق دینے کے فیصلے ہوتے رہیں اور ملک کے اندر امن و امان قائم رہے۔ حضرت، سرکاروں کو، جن سرکاروں نے بلڈوزر ایکشن کیا ہے اور لوگوں کے گھروں کو توڑا ہے، وہ اب ان لوگوں کو، ان سرکاروں کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ معاوضہ دیا جائے گا۔ یقیناً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دینا چاہیے، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ ہم تو اس فیصلے کے لیے بہت زمانے سے کوشش کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو ہم نے
جیلوں سے چھڑوایا ہے 18 سال کے بعد، ابھی 3 دن کے بعد آئے ہیں، ان کی زندگی برباد ہو گئی ہے صرف اس بنیاد کے اوپر کہ ان کو باعزت بری کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کوئی قصور نہیں تھا، اس کے باوجود ان کی زندگی کو برباد کر دیا۔ ہم کہتے ہیں، ہم سپریم کورٹ تک گئے ہیں کہ اس کا معاوضہ دلوائیے، ان کی زندگی خراب ہوئی ہے، ہماری اس بات کو سنا نہیں گیا۔ آج اس بات کے بعد ہم جائیں گے، پھر سپریم کورٹ جائیں گے، ہم کہیں گے کہ ان کی زندگی برباد ہوئی ہے، اس کا معاوضہ کون دے گا؟ سپریم کورٹ کا یہ موقف بالکل صحیح ہے کہ غیر قانونی طریقے کے اوپر اگر کسی کو اس طریقے پر برباد کیا ہے تو برباد کرنے والوں سے اس کا معاوضہ لینا چاہیے۔ تو دوستو، سنا آپ نے مولانا ارشد مدنی کو کہ مولانا ارشد مدنی نے اس فیصلے پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس طریقے سے جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے یہ بہت ہی ایتہاسک فیصلہ ہے اور بہت ہی اچھا فیصلہ ہے۔ تو اب کسی کے بھی گھر کو اس طریقے سے بلڈوز نہیں کیا جائے گا، نہیں گرایا جائے گا۔ اگر اس طریقے سے کسی کے گھر کو بلڈوز کر دیا جاتا ہے تو پھر جس نے یہ گرایا ہے، جس نے یہ نوٹس دیا ہے، اور جس نے اس بلڈوزر کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو اس کا معاوضہ بھی دینا پڑے گا۔ یہ جو ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ اور اسی طریقے سے مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ جس طریقے سے مسلمانوں کو یا اور ہمارے ملک کے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ایک لمبے زمانے تک جو ہے وہ جیل کے اندر بند رہتے ہیں، 10 سال 20 سال 30 سال تک جیل کے اندر بند رہتے ہیں، مقدمے چلتے رہتے ہیں، اور جو ہے اس پر کارروائی ہو جاتی ہے، تاریخوں پر تاریخیں پڑتی رہتی ہیں، اور پھر آخر میں ہوتا یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل باعزت بری ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو یہ 10 سال 15 سال 20 سال جو 30 سال کا زمانہ گزرا، ان کا کوئی بھی جرم ثابت نہیں ہو پایا، تو اس عرصے میں جو یہ لمبا عرصہ گزرا ہے، جو ان کی اتنی لمبی زندگی خراب ہوئی ہے، اس کا بھی جو ہے جرمانہ اور اس کا بھی جو ہے معاوضہ سرکار کو دینا چاہیے، اور اس طریقے سے لوگوں اس کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان کی زندگی بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کے فیملی ہوتی ہے، اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں، اس کے والدین ہوتے ہیں۔ ایک انسان جو گھر کو چلانے والا ہوتا ہے، اگر اسی کو آپ جیل کے اندر بند کر دیتے ہیں اور بغیر کسی جرم کے اس کو بند کر دیتے ہیں، کوئی بھی اس کا جرم نہیں ہوتا ہے، تو پھر تمام ہی فیملی والوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، اور تمام ہی فیملی والوں کے لیے بڑی پریشانی کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، بڑا ہی ایتہاسک فیصلہ ہے، بڑا ہی بہترین اور بڑا ہی اچھا فیصلہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ خوشی کی لہر ہے اور بہت زیادہ خوشی کا ماحول ہے۔ تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور خاص طور سے ایک دعائیہ جملہ الحمدللہ کمنٹ کے اندر ضرور لکھ دیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کے اندر امن و امان کا ماحول پیدا فرمائے، بھائی چارہ پیدا فرمائے، اور اس طرح کی جو نفرت کی راجنیتی ہو رہی ہے، جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں اور ایک دوسروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، اللہ تعالی ایسے لوگوں سے ہمارے ملک کی اور پوری دنیا کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے، دعاؤں کی گزارش ہے، اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔